السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، مشرکین مکہ پچھلی دو چالوں میں ناکام ہو گئے جو ابو طالب کے سامنے انہوں نے رکھی تھی، اور اس ناکامی کے بعد اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ تجویز اور یہ پلان لوگوں کی طرف سے آنے لگا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انفرادی طور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ ہونے لگی۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ ہوا، ابو لہب کا ایک بیٹا تھا عتیبہ، جس کا ذکر اس سے پہلے بھی آ چکا ہے۔ وہ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، میں اس کے ساتھ کفر کرتا ہوں، یعنی میں اللہ کا بھی انکار کرتا ہوں، اور جس رسول کی، جس پیغمبر کی بات ہو رہی ہے میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگا، آپ کو تکلیف دینے لگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا بھی پھاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے تھوکا بھی، لیکن وہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ نے اللہ سے اس کے خلاف بد دعا کر دی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ بد دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، قبول نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے یہ بد دعا قبول کی، اور ابو لہب کا بیٹا عتیبہ ہلاک ہو گیا۔ کیسے؟ ایک مرتبہ قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ سفر پر روانہ ہوا، شام کے ایک علاقے زرقہ میں یہ لوگ پہنچے، رات ہو گئی، قیام کیا، پڑاؤ کیا، اور جب رات تھوڑی اور گہری ہوئی تو ایک شیر آیا جنگل سے اور اس قافلے کا چکر لگا کر کے گیا۔ عتیبہ نے دیکھا تو کہا، اللہ کی قسم مجھے محمد کی بد دعا لگ گئی ہے، وہ مکہ میں ہے اور یہاں اس انسان کی دعا قبول ہو رہی ہے، بد دعا قبول ہو رہی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے احتیاط کے طور پر عتیبہ کو درمیان میں سلا دیا، لیکن پھر سے شیر دوبارہ آیا، اس نے چکر لگایا، لوگوں کو دیکھا، جانچا، پرکھا، اور پھر عتیبہ کے پاس پہنچا اور اس کا کام تمام کر دیا اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا، اللہ جس سے چاہے کام لے لے، گستاخ رسول کو جیسے چاہے اللہ اس دنیا والوں کے لیے عبرت کا، نصیحت کا سامان بنا دے، اس کا کام تمام کر دے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس طریقے سے گستاخی کرنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والا، مارنے کی کوشش کرنے والا ابو لہب کا بیٹا عتیبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا شکار ہو گیا اور ہلاک و برباد ہو گیا۔ ایک اور واقعہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں حاضری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آئے، مشرکین حطیم کے علاقے میں موجود تھے۔ یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں مشرکین حطیم میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے حجر اسود کو چوما اور اس کے بعد آپ نے طواف شروع کر دیا۔ جب آپ نے پہلا چکر لگایا، مشرکین نے کچھ تانا دیا، تانا زنی کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کا اثر نظر آیا اور لگا کہ مشرکین نے ان کو کچھ برا کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوسرا چکر لگایا، پھر سے مشرکین نے کچھ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کا اثر نظر آیا، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تیسرا چکر لگایا، پھر سے مشرکین نے کچھ کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کا اثر نظر آیا، آپ ٹھہر گئے، اور آپ جب ٹھہرے تو آپ نے ان تمام لوگوں کو کہا کہ لوگو، مکہ والو، میں تمہارے قتل کا پروانہ لے کر آیا ہوں، میں تمہارے قتل کا حکم لے کر کے آیا ہوں۔ بات تھی صادق کی، بات تھی ایک سچے انسان کی، اور جب ایک سچے انسان کی زبان سے یہ کلمہ اور یہ الفاظ نکلے تو مشرکین مکہ جو حتیم میں تھے بالکل ساکت ہو گئے، خاموش ہو گئے، اور پھر بیچ بچاؤ کرنا شروع کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ابو القاسم آپ جائیے، ایسی بات ہو رہی تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔
دوسرے دن پھر ایسا ہی معاملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ مشرکین موقع کی تلاش میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک وہ لوگ پل پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگے۔ اور راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کو دبانا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے سخت تکلیف ظاہر ہو رہی تھی، لوگ آپ کو مار دینا چاہ رہے تھے۔ کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی، وہ بھاگتے بھاگتے آئے اور یہ معاملے کو نپٹانے لگے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے لگے۔ کہتے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ ایسے انسان کو مار دو گے جو تمہیں اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے، جو ایک رب کا اقرار کرتا ہے، مار دو گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارا اور مشرکین نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارا۔ راوی حدیث کہتے ہیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی سب سے سخت تکلیف تھی جس کا میں نے مشاہدہ کیا اور جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن جب رات زیادہ تاریک ہو جائے، جب رات زیادہ سیاہ ہو جائے تو اس کا مطلب صبح زیادہ دور نہیں ہے، اس کا مطلب روشنی زیادہ دور نہیں ہے۔ اور جب ظلم و ستم کے بادل زیادہ گہرے ہوئے، یہ معاملہ زیادہ چلتا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جانے لگا تو روشنی کی کرن نمودار ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے دو لوگ آپ کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ کیسے شامل ہوئے اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔